سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، در جنت پہ خدا جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، شاہ کے غمخوار کے بازو، کرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویریں علم ہو گئے شابی، صدمہ یہ ہوا ذوف سے غم ہو گئے شابی، اکبر سے کہا کر دو غریبا میرا پارا، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، حضرت نے امام کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیم آج سکینہ، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے، عباس علمدار سسکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، جھکنے جو لگے کانپ کے غش کر گئے شابی، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شابی، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شابی، اے ہے شہیدی
کہے کہ جو روئے علی اکبر صدمے سے تڑپنے لگے عباس دلا گھبرا کے بھتیجے سے کہا اے میرے دل بتلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سرور اکبر نے کہا غم شے والا کو بڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرف غائب میں پڑے ہیں سرکار کے قدم جلدی عباس پکارے پھیرو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہیں سارے قبلے کی طرف چاہیے منہ اے میرے پیارے بے دست ہوئی اس وقت یہ احسان کرو ہم پر سر رکھ دو میرا سخت بلائے عالم کے قدم پر رکھ دو میرا سر بلائے عالم کے قدم پر جب کٹ گئے دریا پہ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على المعصومین المنتجبین المظلومین ولا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق تعالى في محكم الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام حضرات محترم ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اسی دین کے ماننے والے ہیں جس کو پروردگار نے اپنے اس پیارے نبی کے ذریعے خاتم النبیین کے ذریعے ہم تک پہنچایا. تو دیکھیے یہ عظمت ہمارے لیے یا آپ کے لیے کم نہیں ہے کہ وہ رحمت للعالمین وہ بشریت کے شکل میں ہمارے بیچ آ گئے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، اللہ اللہ یہ شرف آدم خاکی تیرا، مصطفیٰ پیکر انسان میں نمایاں ہو جائے. یعنی یہ ہمارے لیے چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے کلمہ گو ہیں جو نبیوں کا سردار ہے، جس کی فضیلت کا مقابلہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے فضائلات اتنا شرف ہم کو حاصل ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں. جب وہ اسلام لے کے آیا اور اس نے
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ دیا تو مسلمانوں نے پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآنی اپنے مذہب پہ قائم تھے، اتنی جلدی سے ایکسپٹ کرنے والے نہیں تھے، تو خیر اپنی 40 برس کی تبلیغ، اپنے 40 برس خاموشی سے کام کرتے رہے اور اس کے بعد 23 برس کی تبلیغی زندگی میں اسلام کو کا پرچم پھیلا دیا سب طرف۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو مذہب تھا یہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں تھا، یہ پروردگار کا مذہب تھا، یہ الہی مشن تھا۔ تو اب اس نے بھیجا اپنی طرف سے بندہ، مشن اس کا تھا، بندہ ہمارا نہیں ہو سکتا، ہمارے آپ کے بیچ طے کیا ہوا انسان اس کے مذہب کو نہیں چلا سکتا۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ آپ کے گھروں میں چھوٹی بڑی تمام طرح کی مشینیں ہوتی ہیں، آپ لاتے ہیں اپنے گھر میں، بہت ساری مشین لگی ہوتی ہے کہ آپ فریج لے کے آئے، آپ ٹی وی لے کے آئے، آپ اے سی لے کے آئے، آپ چھوٹی بڑی موبائل ہر آدمی جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ اس کو لے کے آتے ہیں، یہ پیک ہوتی ہے باکس میں، کوئی نہ کوئی کمپنی اس کو بناتی ہے، تو جب آپ باکس کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک کتاب نکلتی ہے، ایک کتاب نکلتی ہے، ایک بکلیٹ نکلتی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے مشین کو، اور اس میں پورا اس کا لکھا رہتا ہے کہ ایسے پاور کریے اور اس طریقے سے کریے اور اس طریقے سے کریے، تو وہ استعمال، اس کا طریقہ استعمال بتاتی ہے۔ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اکثر بات پڑھیے گا محمد والے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایل جی کی مشین لے کے آئے، اکثر بات پڑھیے گا تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کمپنی کی کوئی مشین لے کے آئے، مثال کے طور پہ ایل جی کی، اور جب اس باکس کو کھولا تو اس کے اندر سے سیمسنگ کی بکلیٹ نکلی۔ جو کمپنی مشین بناتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں حضرات محترم، جو کمپنی مشین بنائے گی وہی کمپنی بتائے گی کہ ہاؤ ٹو یوز، اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ ہم کو بھی بنایا پروردگار نے، دین بھی اس کا ہے، اب دین ہے مثل کتاب، ہم ہے وہ مشین، اب ہمیں وہ کتاب بتائے گی کہ استعمال ہم کیسے ہوں، چلے کیسے، زندگی بسر کیسے کریں۔ لیکن وہ کتاب ایسی ہے کہ ہر کوئی بتا نہیں سکتا۔ جو علم کتاب کا عالم ہوگا، جو علم میں اترا ہوا ہوگا، وہ بتائے گا کہ کیسے چلیں گے۔ ایک سلوات پڑھیے گا۔ چھوٹی مشینیں لائے آپ اپنے گھروں میں، فریج ہے، ٹی وی ہے، اے سی ہے، واشنگ مشین ہے، اس کے اندر سے مینول نکلا، گائیڈ نکلی، آپ نے پڑھ لیا، آپریٹ کر لیا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ بھی کمپنی جو ہے جو بناتی ہے تب بھی ڈیمو کے لیے بھیجتی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ کمپنی آئے آپ کے گھر میں اور ڈیمو دے کہ کیسے استعمال ہوتا ہے، فریج ہے تو کتنے ٹمپریچر پہ رکھیں گے تو اتنے آپ کو وولٹیج خرچ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو بھی اس کی کمی بیشی ہوتی ہے، جو اچھائیاں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، بک میں بھی لکھا ہوتا ہے کافی حد تک، لیکن پھر بھی کوئی ایک ریپرزینٹیٹو آتا ہے، اگر آپ چاہیں تو، نہ چاہیں تو پھر بھی کال کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ عمل ہوتا ہے کہ جو کمپنی مشین بنائے گی وہی اس کا طریقہ استعمال بتائے گی، اور وہی اس کے استعمال کرنے کے لیے کیسے استعمال ہوتی ہے اپنا بندہ بھی بھیجے گی۔ یہ ہوتا ہے نا۔ اچھا انسان جتنی بھی چھوٹی مشینیں بڑی آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ خدا نے عقل دی، فہم دی، اتنی قوت دی، اتنی سمجھ دی، اسی انسان نے بنایا ہے۔ ٹی وی ہو، فریج ہو، اے سی ہو، واشنگ مشین ہو، آپ کا موبائل ہو، جتنی بھی مشینیں ہیں چھوٹی بڑی، تو انسان ان ساری مشینوں کی ماں ہے جو یہ بنا رہا ہے۔ اب بنانے کے بعد دیکھیے، یہ تو چھوٹی مشینوں کی بات ہوئی۔ اب آپ آ جائیے کہ بڑی مشینیں، کوئی بڑا پروجیکٹ لگ رہا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے یو ایس سے یا کسی اور گورنمنٹ سے معاہدہ کیا، بڑی مشین لگ رہی ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کا پروجیکٹ ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اب مشین وہاں سے آ رہی ہے، پارٹس میں آ رہی ہے، ایک ساتھ نہیں آ رہی، ٹکڑوں میں آ رہی ہے،
यहाँ आके असम्बल हो रही है, वहीं से इंजीनियर आ रहा है, वही ऑपरेट कर रहा है, वही चला रहा है, वही सर्विस दे रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। अब यहाँ के इंजीनियर जो है हिंदुस्तान के ये अड़ जाए कि नहीं मशीन तो मंगा ली आपने, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, चलाएंगे हम ही। मशीन आ गई, असम्बल भी हो गई, ठीक है, अब इनको जाने दीजिए, रुखसत करिए, चलाएंगे हम ही, हमारे वतन में आ गई, हमारे मुल्क में आ गई, हम ही चलाएंगे। जिद पे अड़ गए साहब, वो इंस्टॉल करके चले गए। अब ये चलाने बैठे, तो जिस पर्पस के लिए वो मशीन आई थी, प्रोडक्शन नील हो गया, प्रोडक्शन नील हो गया। क्या बात। अगर बड़ी ताकत से, बड़ी कुव्वत से, बड़ी कोशिश करने के बाद भी चली तो माल बिगड़ा हुआ निकल रहा है, माल बन रहा है लेकिन बिगड़ा हुआ निकल रहा है। अज़ादारान मोहतरम, गलती क्या हुई? मशीन वहां की थी, मशीन वहां की थी, मशीन लेके असम्बल कर लिया, अब सोचा कि हम चला लेंगे, लेकिन चलाने की कोशिश की तो प्रोडक्शन या तो नील हो गया, या अगर हो भी रहा है तो माल बिगड़ा मिल रहा है। अब समझ में आया दीन वहां का था, चलाने वालों ने यहाँ की कोशिश की। अब जो माल बन के निकला तो कभी तालिबान की शक्ल में निकला, कभी दाइश के शक्ल में निकला, कभी ISIS के शक्ल में निकला। सलवात पढ़िएगा। मशीन दीन इलाही था, वहीं से आएगा बंदा ऑपरेट करने के लिए, वहीं से आएगा बंदा ऑपरेट करने के लिए, वही बताएगा कि कैसे चलेगा ये दीन, कैसे समझ में आएगी ये किताब, ये आम आदमी की समझने की चीज। अच्छा फिर कहने लगे साहब चलेगी कैसे? नहीं, ट्रेनिंग दिलवाइए। वो तो इंस्टॉल करके चले गए, ट्रेनिंग तो दी नहीं, हम चला लेंगे, तरह से ट्रेनिंग तो देनी चाहिए। मैंने ठीक है, कितने दिन की ट्रेनिंग? हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साहब ट्रेनिंग देने के आ गए। लीजिए भाई, सोबत रसूल में भी तो आए थे लोग, क्या बात है, ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग लीजिए आप, ट्रेनिंग ले लिया। अब ट्रेनिंग लेने के बाद जो वो चले गए, जब तक ट्रेनिंग पीरियड में थे तब तक किसी के सुपरविजन में थे, कहीं गलती होती थी टोक दिए जाते थे कि देखो यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, ये मशीन ऐसे नहीं चलेगी, इस तरह से चलेगी, देखो ये गलती है। वहां पे तो एक सुपरविजन में थे, कोई टोका टोकी करने वाला था। अब साहब ये ट्रेनिंग दे के जब चले गए तब होल सोल ये मालिक अब ये अपने हिसाब से ऑपरेट करने लगे, अब ये अपने हिसाब से ऑपरेट करने लगे। मालूम ये हुआ कि अब चलने के कुछ दिन बाद मशीन में खराबी आ गई, तो सर्विस की जिम्मेदारी तो है नहीं, आपने उनसे सर्विस तो ली नहीं है, इंस्टॉल किया है, उन्होंने एक डेमो दे दिया कि भाई ठीक है तुम संभालो इसको। अब जो कमी आई तो इन्हें समझ में नहीं आया, अब इन्हीं ने अपने हिसाब से उसमें जुगाड़बाजी करनी शुरू कर दी, और वो करने के बाद जैसा आड़ा तिरछा प्रोडक्ट निकला उसको उसी हिसाब से उसी कंपनी के लेवल से बेच दिया। इसी तरीके से रसूल के जाने के बाद जो समझ में आया, अपने ख्यालात, अपने नजरियात, अपनी फिक्रें, अपनी सोचें, गढ़ी हुई हदीसों के मुर्दे सब उसमें समा दिए, और जब इस्लाम की शक्ल बिगड़ गई तो इस्लाम बदनाम हो गया। आज वक्त है अज़ादारान मोहतरम, जो दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम को बदनाम कर दिया, बनामे इस्लाम, उसे बनामे इमाम हुसैन पेश करने की जरूरत है। असल इस्लाम क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें किसी ने बाहर से हमारे साथ कुछ नहीं किया है, ये हमारे घर की बात है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हुई और किस जगह पे और किस वजह से, किस मसलहत के तहत इस्लाम को लोगों ने हाईजैक किया और अपना माल, अपना प्रोडक्ट, अपनी चीजों को बेचा है। तो मालूम यह हुआ कि कोई भी चीज जब बनाएगा जो उसके इस्तेमाल के तरीके को भी बताएगा, इस्तेमाल के तरीके को बताएगा कि कुरान हर इंसान के समझ की चीज नहीं है। सिर्फ किताब ले ली और लेके चले गए। आलम इस्लाम में मुसलमान की जो कंडीशन है इस वक्त मोहतरम ना, वो कुछ इस तरह से है कि साहब जिंदगी जो बिता रहे हैं उधार की, मान के चाय पी रहे हैं, मान के बीड़ी पी रहे हैं,
بستر پہ لیٹے ہیں، کسی نے آیا دن کا کھانا دیا، کسی نے آیا شام کا کھانا دیا، اور اس کے بعد جب ان سے ملنے جاؤ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تجوری رکھی ہے، اس کے اندر یہ بڑے بڑے ہیرے ہیں، بڑے بڑے یاقوت ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیرے و جواہرات ہیں، ایک بیچ دوں نا تو پورا کا پورا شہر خرید دوں۔ آنے والے نے کہا صاحب جب اتنا خزانہ ہے تو ذرا زحمت کریے، تجوری سے نکالیے، ادھار کی چائے، ادھار کی بیڑی، ادھار کا کھانا کب تک؟ صاحب تجوری جو ہے وہ دادا کے زمانے سے پردادا کے زمانے چابی نہیں مل رہی، چابی نہیں مل رہی ہے۔ عزاداران محترم، وہ تجوری ہے قرآن مجید، سب کے گھروں میں تاخت پہ ہے۔ ہم فخریہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر خوش کو تر موجود ہے، نکال نہیں پا رہے ہیں، نکل نہیں رہا ہے سب کچھ، جیسے تجوری میں سب کچھ ہے سب کچھ، ہم بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، یہ قرآن میں سب موجود ہے۔ یہ بجلی جو ملائی، یہ میرے مولا نے پہلے بتایا تھا، بہتے ہوئے جھرنے کو دیکھ کے کہ میں چاہوں تو اس سے بجلی پیدا کر دوں، آپ نہ پیدا کر سکے، دوسرے نے پیدا کر لی کتابیں پڑھ کے، ہے سب لیکن چابی نہیں۔ تب امت کا افسوس یہ ہے کہ کتاب لے کے بھاگنے والے چابی نہیں لے گئے، اب وہ تالا کھل نہیں رہا ہے، اب وہ تالا کھل نہیں رہا ہے، اور اپنے گھر میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں کہ شاید کسی دن یہ اپنے آپ کھل جائے، شاید کسی دن ہماری اصلاح ہو جائے، لیکن یہ ہونی نہیں ہے۔ عزاداران محترم، مسلمان، اور اس کے بعد دوسری چیزیں یہ تو اپنی ہیں، اور اس کے بعد کہانی کیا ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش ہے۔ تم ایسے کیوں پڑھتے ہو، تم یہ کیوں لکھتے ہو، آپ یہ کیوں کہتے ہیں، آپ کو کیوں کہتے ہیں، کربلا میں یہ کیوں ہو گیا، حسین کیوں چلے گئے، دنیا کے سوالات، دنیا کے سوالات۔ ایک سوال اس میں یہ بھی ہے عموماً کہ یزید کو جو ہے وہ ظاہری فتح ہوئی اور حسین کو باطنی فتح ہوئی۔ یزید ظاہری طور پہ فاتح ہے اور حسین باطنی طور پہ فاتح ہے۔ یہ ظاہر و باطن کی بات آئی کہاں سے، ظاہر و باطن کی بات آئی کہاں سے؟ عموماً ہوتا ہی ہے کہ شاید میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جب دو لڑائیاں ہوتی ہیں، چونکہ امام حسین یزید کی زندگی میں شہید کر دیے گئے، امام حسین یزید کی زندگی میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، لہذا عموماً یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ جو شہید ہو جائے یا جو قتل کر دیا جائے یا جو مر جائے وہ ہار جاتا ہے، یہ لوگ سوچتے ہیں۔ لیکن کس لغت میں مر جانے کا مطلب ہار جانا لکھا ہے؟ کس ڈکشنری میں مر جانے کا مطلب ہار جانا لکھا ہے؟ یہ سچائی ہے کہ امام حسین یزید کی زندگی میں قتل کر دیے گئے، لیکن صاحب کہاں کی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ جو مر جائے، جو قتل ہو جائے یا جو شہید ہو جائے وہ ہار جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اچھا، جب لڑائی ہوتی ہے تو درمیان میں کوئی شے ہوتی ہے، کسی چیز کو لے کے لڑائی ہوتی ہے نا، کسی زمین کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، ملک کو، کسی چیز کو لے کے ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، ہمارے میں کسی میں دوسرے میں، پراپرٹی کو لے کے تھی، پراپرٹی مجھے مل گئی، میں جیت گیا، اسے مل گئی، وہ جیت گیا۔ یہی تو ہوتا ہے نا، چاہے قانونی طور پہ چاہے جس بھی طریقے سے۔ تو جس کو وہ شے مل جاتی ہے وہ جیت جاتا ہے، جس کو وہ شے نہیں ملتی ہے وہ ہار جاتا ہے۔ مرنے سے، مارنے سے جیتنے ہارنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں گمراہی پیدا کی گئی کہ یزید کو ظاہری فتح، حسین کو باطن فتح، ظاہر و باطن کی بات ہی نہیں۔ حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیت رہا ہے۔ عزاداران محترم، امام حسین اور یزید کے بیچ لڑائی کس چیز کی تھی؟ آپ مجھے بتائیں۔ ملک گیری کی لڑائی تھی، سیاست کی لڑائی تھی، تخت کی لڑائی تھی، تاج کی لڑائی تھی؟ نہیں۔ بیعت کیا یزید کو مل گئی؟ کیا بیعت یزید کو مل گئی؟ اگر بیعت یزید کو مل گئی تو یزید جیت گیا، اگر بیعت یزید کو نہیں ملی تو وہ ہار گیا۔ فیصلہ آپ کریے، یہ ظاہر و باطن میں مت کریے۔ اور آسان طریقے سے
اور آسان طریقے سے ایک مثال دے دوں اور بات ختم ہونے کے بعد کہ ہمارا آپ کا کوئی ایک کورٹ میں کیس چل رہا ہے کسی پراپرٹی کو لے کے، آپ گئے اور بستی کورٹ میں فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا، آپ جیت گئے۔ جو دوسرا انسان تھا جو ہار گیا تو اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والا، اس نے کہا بھائی ہائی کورٹ میں ملیں گے آپ سے، ٹھیک ہے آپ ہائی کورٹ گئے، وہاں بھی اتفاقاً فیصلہ میرے حق میں آ گیا، وہاں سے میں جیت گیا۔ اب ان کی فرسٹریشن کا لیول جو ہے وہ بڑھ گیا، اچھا لوور کورٹ سے بھی جیتے، ہائی کورٹ سے بھی جیتے، اب کہا سپریم کورٹ میں ملیے گا دلی میں۔ ٹھیک ہے بھائی لڑائی لڑی لی ہے تو اس کو انجام تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اب صاحب سپریم کورٹ کے لیے نکلنے لگے، لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں نکل رہے ہیں، آپ تو جیت چکے نا، لوور کورٹ میں بھی جیتے، ہائی کورٹ میں بھی جیتے، آپ تو جیت گئے۔ میں نے کہا نہیں، اگر وہاں ہار گیا تو یہ لوور کورٹ اور ہائی کورٹ مانے نہیں رکھے گا، رد ہو جائے گا یہ جیت کا فیصلہ۔ وہاں ضروری ہے، اسلام میں بہت سی لڑائیاں لڑی، بدر بھی لڑی، احد بھی لڑی، خیبر بھی لڑی، خندق بھی لڑی، کربلا میں کیس سپریم کورٹ میں تھا، اگر کربلا میں حسین ابن علی یہ حق کی لڑائی ہار جاتے تو نہ بدر کام آتی، نہ احد کام آتی، نہ خندق کام آتی، نہ خیبر کام آتی، نہ سب پڑھیے گا محمد۔ مسلمانوں نے ہاری ہوئی جنگ بھی جیتی ہے، لیکن ساری رائے گاہ ہو جاتی ہے اگر حسین ابن علی کربلا میں ہار جاتے ہیں یا بیعت یزید کر لیتے ہیں۔ اچھا صاحب سپریم کورٹ پہنچے، وہ سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ظاہر سی بات ہے، میرا پوائنٹ اسپام تھا، کیس اسپام تھا، گواہ نہیں مکرے، گواہ نہیں پلٹے، اور میں لڑا، وہ ہار گئے۔ اب صاحب کو جو جملاہٹ کا لیول تھا، فرسٹریشن کا ان کا، وہ بہت، دونوں لوگ اتفاق سے فیصلہ سننے کے بعد جو ہے وہ گلیارے سے گزرے، اتفاقاً میں سامنے آ گیا۔ اب غصے کا لیول یہ تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تو اتنی دیر میں فیصلہ آ گیا، وہ آ رہے تھے، کسی نے بتایا کہ وہ جج صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے آپ کے اگینسٹ گیا ہے، آپ کے اگینسٹ گیا۔ وہ بھاگے اندر آ رہے تھے کورٹ میں، اور میں وہاں سے جیت کے نکل رہا تھا، پتا چل چکا تھا نتیجہ ان کو، انہیں نے غصے میں آ کے جو ہے ریوالور نکالی اور مار دیا۔ دیکھیے گا زہران محترم، بڑا خوبصورت نتیجہ ہوگا انشاءاللہ۔ ریوالور نکالی اور میرے اوپر فائر کر دیا، 5-6، اب بچنے کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ اب جو فائرنگ کی آواز جج نے سنی تو اس نے پوچھا بھائی یہ کیسی آواز تھی، کیا ہوا باہر، یہ کیا ہوا؟ کہا سر یہ ایسا ہے کہ جو ابھی آپ نے کیس کا فیصلہ سنایا ہے نا، کہا کہ وہ ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ سنیے گا محترم کہ مر جانے کا مطلب ہار جانا نہیں ہوتا، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ کہا کس نے کس کو مار دیا؟ کہا جو ہار گیا تھا اس نے اس کو مار دیا جو جیت چکا تھا، جو ہار گیا تھا اس نے مار دیا۔ کہا کس کو؟ کہا جو جیت کر نکلا تھا، یعنی میں جیت گیا اور میں مر بھی گیا، لیکن میری جیت رہی اور اس کی ہار رہی۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ کس نے کس کو مارا؟ کس نے کس کو مارا؟ کہا اس نے مارا جو ہار گیا تھا۔ کس کو مارا؟ جو جیت گیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جج فوراً فیصلہ پلٹتے ہو کہ نہیں، اب وہ تو مر گئے، ابھی پراپرٹی تمہاری ہوگی؟ ایسا ہوگا؟ قانون میں ایسا کہیں ہوگا کہ جیت جانے کے بعد فیصلہ میرے فیور میں، میرے حق میں آ گیا اور اس کے بعد جج جو ہے وہ فیصلہ پلٹ دے کہ نہیں بھائی وہ تو مر گئے؟
کہا وہ پراپرٹی کیا ہوگی؟ کہا ان کی اولاد کو ملے گی، ان کی اولاد کو ملے گی۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے، یہ کلیم نہیں کر سکتا کبھی اس پراپرٹی کو۔ یزید کا امام حسین کے بعد سید سجاد سے سوال بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید ہار چکا تھا۔ نہ محمد باقر سے سوال کیا، نہ کسی امام سے کیا، نہ سید سجاد سے کیا۔ صلوات پڑھیے گا یزید کا دوبارہ سوال بیعت نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی نے اس طریقے سے شکست دی تھی کربلا کے میدان میں کہ آج تک سر نہ اٹھا سکا۔ اچھا یہاں ایک پوائنٹ اور ہے، اب یہ بتائیے کہ مجھے مار کے ٹہلتا ہوا نکل جائے گا، بچ جائے گا؟ مارا کہاں ہے؟ کورٹ میں بھائی، کورٹ کے کمپاؤنڈ میں مجھ پہ گولی ماری، بچ جائے گا؟ آگے نہیں بچے گا، نہیں، پکڑ لیا گیا فوراً۔ اب اس پہ مقدمہ کون چلائے گا؟ اس پہ مقدمہ کون چلائے گا؟ میرے گھر والے چلائیں گے، میرا بچے چلائے گا، یا میرے خاندان والے چلائیں گے، یا میرے کاکا؟ نہیں، اب سرکار مقدمہ چلائے گی، گورنمنٹ چلائے گی ایسے کیسز کو، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حسین ابن علی کے قتل کا مقدمہ یزید پہ پروردگار چلائے گا، پروردگار چلائے گا، نہ امام زین العابدین چلائیں گے، نہ امام محمد باقر چلائیں گے۔ یزید کے اوپر قتل حسین کا مقدمہ پروردگار چلائے گا۔ جس کا جی چاہے وہ یزید کی طرف سے پیش ہو، جس کا جی چاہے وہ پروردگار کی جانب سے پیش ہو۔ حسین کا مقدمہ وہ ہم آپ نہیں چلائیں گے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہمارے دل دکھتے ہیں، بس ختم کر کے میں مجلس، ہمارے دل دکھتے ہیں اس لیے کہ عالم اسلام نے یزید کو کنڈم تو کیا ہے، لیکن ناراضگی کی بنا پہ، ناراضگی کی بنا پہ کیا، ایسا نہیں کیا کہ نکال کے پھینک کے باہر کر دیا، ناراضگی کی بنا پہ کیا ہے۔ یہ خطا ہو گئی، جیسے عموماً ہلکی پھلکی ناراضگی ہوتی ہے، بس وہی کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک پوائنٹ اور ہے اس میں، بس ایک جملہ اور اس کے بعد سب کے مسائل، ایک پوائنٹ اور ہے۔ اب جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ اسلحہ بھی پیش ہوتا ہے، وہ اسلحہ بھی پیش ہوگا۔ سب سے بڑا مرڈر ویپن جو ہوتا ہے، سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے، ایک تو موٹیو اور دوسرا مرڈر ویپن۔ کس اسلحے سے مارا وہ مل جائے اگر نا تو فنگر پرنٹ مل جائے گا، لائسنس مل جائے گا، کس کا ہے، تاکہ پوری چین سمجھ میں آ جائے۔ کس کا ہے وہ پکڑا گیا، وہ ریوالور بھی برآمد ہوئی جس سے اس نے مجھ پہ 6 گولیاں ماری تھی، سامنے رکھی گئی، تحقیقات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ریوالور ہے یہ کسی VIP پرسن کی ہے، کسی VIP پرسن کی ہے، یہ اس کی نہیں ہے، لائسنس کسی اور کے نام پہ ایشو ہے۔ اب چونکہ بڑا VIP پرسن تھا تو وکیلوں کی پوری فوج لگا دی گئی اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر اس کی تحقیقات ہوگی تو کڑیاں دور تک جڑیں گی۔ قتل یہاں ہوا ہے، سازش کہیں اور ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، یزید پہ جب مقدمہ چلے گا تو وہ چھری بھی پیش ہوگی جس سے امام حسین ذبح کیے گئے، تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ کسی عالم اسلام کے بھی VIP پرسن کی ہے، تو نام وہاں تک جائے گا۔ اب کیا لوگ جو آج لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہیں تو وہ وکیلوں کی فوج تو قانونی جملہ تھا نا، یہاں مولویوں کی فوج ہے، یہاں محافظوں کی فوج ہے، جو حافظ قرآن کی فوج ہے، وہ تمام طرح کی دلیلیں دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی VIP پرسن بچ جائے۔ اچھا دیکھیے، اور ایک جملہ اور کہتا چلوں بس ختم، اس میں اور کیا ہوتا ہے
जो समझदार वकील होता है ना, जब बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो किसी एक पे इल्जाम लगा के उसको अंदर कर दो। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं? इल्जाम लगा के उसको अंदर कर दो, और फिर बाकियों को तो देख लिया जाएगा, और इसको भी जमानत पे रिहा करा लेंगे। अज़ादारान मोहतरम, यजीद पे इल्जाम लगा के उसको ये कहा गया, लेकिन आज तक दिफा करके उसकी जमानत की रिहाई की भीख मांगी जा रही है। एक सलवात पढ़िएगा होशियार वकील, जो काबिल वकील होते हैं, वो यही करते हैं कि एक पे इल्जाम रख दो, बाकी निपट लेंगे और इसको भी बचा लेंगे। कुछ टाइम अंदर रहना, तो इसने गलती की है, नाराजगी की बुनियाद पे गलती की है भाई, नवासे रसूल कत्ल किया है, जुल्म किया है, सितम किया है, कुछ टाइम इसको सजा करने दो, उसके बाद हम वकीलों की फौज खड़ा करके और दलीलें दे के और सारी चीजें इसको भी बचाएंगे। अज़ादारान मोहतरम, आप ये बताइए कि जब रसूल इस दुनिया से गए थे तो आपको हिदायत के लिए चीजें मुहैया करा के गए थे कि नहीं? कुरान भी दिया था, अहले बैत भी दिया था। अब जब वकील और वकालत की बात आई तो एक जुमला और सुनते चलिए, कुरान भी दिया था, अहले बैत भी दिया था। आप कहने लगे किताब काफी है, किताब काफी है, लेके चले गए। कानून की किताब सबके पास मौजूद है, चाहिए पढ़ लीजिए, चाहिए पढ़ लीजिए, लड़ लीजिए केस अपना, निकाल लीजिए उसमें से ट्रिक कि किसके लिए कौन सी धारा लगती है, किसके लिए कौन सी दफा लगती है। पढ़े लिखे हैं ना आप लोग, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा पढ़ ले, जाके उठाए कानून की किताब, चला जाए कोर्ट में और अपना बड़ा से बड़ा संगीन जुर्म हो उसको साबित करे बेगुनाही का, या जो भी केस चाहे लड़ ले, अपना दफा कर सकता है, कानून आपको इजाजत देता है। क्यों आप लाखों लाख रुपया खर्च करके बड़े बड़े वकीलों को हायर करते हैं अपने को बचाने के लिए? क्यों वो जजेस बैठे हुए हैं जो कानून की किताब का इंटरप्रेशन कर रहे हैं? पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कुर्सियों पे मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले इज्जतदार जज जो बैठे हैं, ये इस बात का सबूत है कि तन्हा किताब काफी नहीं है जब तक उसका इंटरप्रेशन करने वाला न हो, वरना हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं ना, हमारे पास किताब मौजूद है। क्यों हम वकीलों के पास जाते हैं? यही वजह थी कि कुरान तो लेके चले आए, लेकिन जब उसमें से ट्रिक निकालनी हुई कि यह आयत कैसे आई, कहाँ आई, कब आई, तो फंस गए। तो तारीख गवाह है कि हमेशा इमामों के दर पे हुकूमतें आई हैं, हमेशा इमामों के दर पे बादशाहियत ने सर झुकाया है, और हमारे इमामों को अज़ादारान मोहतरम, हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हमेशा कैद में क्यों रखा गया? कभी आपने सोचा भाई सादी जिंदगी जीने वाले मुत्तकी परहेजगार, क्या खतरा है किसी को? क्योंकि ये असल इस्लाम को जानते थे, ये इस्लाम के असली चेहरे को भी पहचानते थे, और इस्लाम के अंदर जो ये मिलावट हो गई थी इसको भी पहचानते थे। हुकूमत को हमेशा ये डर था, क्योंकि हुकूमत कर ही रही थी बनाम इस्लाम, इस्लाम को मजहब को किनारे रख के वो अपना काम कर रहे थे। इसलिए इनको कैद में डाल दो, न ये बाहर रहेंगे, न ये लोगों को सच्चाई बताएंगे। अज़ादारान मोहतरम, बस मैंने आपकी ज़हमत को तमाम, रसूल इस दुनिया में उस इस्लाम को लेके आए जो परवरदिगार के लिए सबसे पसंदीदा मज़हब था, और उसके बाद अपना जानशीन, अपने दामाद को सवारे दोष पैगंबर जो थे उनको बनाया। और आज 8 मुहर्रम हम जिसका मातम करते हैं ना, वो अली की तमन्नाओं का नाम है, वो उसी मेरे मौला की तमन्नाओं का नाम है। मुझे पूरी शहादत हजरत अब्बास नहीं पढ़नी अज़ादारान मोहतरम, 2 जुमले फज़ाइल के मौला अब्बास के लिए, कि अब्बास किस कवि का नाम है, किस बहादुर का नाम है, किस शुजा का नाम है। अक्सर ज़ाकिरीन ये पढ़ते हैं, हमने आपने सबने सुना कि मौला अब्बास को अलमदारी विरासत में मिली थी। बाप चूंकि अलमदार थे तो विरासत में अलमदारी। इमाम आदिल के हाथों से अलम मुबारक का मिलना इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन की फौज में तो बड़े बड़े सूरमा थे,
میں یہ نہیں کہتا، لیکن ان میں 20 رہے ہوں گے. تبھی میرے مولا نے علم دیا ہے. علی کو بھی، میرے مولا کو بھی رسول اللہ نے 40 دن کے انتظار کے بعد علم دیا تھا. یوں ہی نہیں دے دیا تھا کہ داماد پیغمبر ہے یا بھائی ہے یا رشتہ داری کی بنا پہ. آپ کیا امید کرتے ہیں کہ مولا عباس کو علمداری کا ملنا کیا کسی اس بات کی بنیاد تھی کہ چونکہ باپ تھے اس لیے مل جائے؟ نہیں، میں ثابت کرتا ہوں کہ کس شان سے میرے مولا نے علمداری کی ہے. سنیے میرے مولا کے، اگر یہ کربلا کے میدان میں یہ جنگ امام حسین اور ان کے صحابہ کرام نہ لڑ رہے ہوتے، کوئی دوسرا لڑ رہا ہوتا دنیا کا کوئی آدمی، تو 15 منٹ بھی یہ جنگ نہیں چلتی. دعوے سے کہتا ہوں 15 منٹ بھی جنگ نہیں چلتی. جنگ کو اس ترتیب سے لڑانا کہ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک ہر پہلو ہر وقت قبضہ، جنگ پہ قبضہ حضرت عباس کا، ہر وقت قبضہ حضرت عباس کا. ایک لمحے کے لیے بھی دشمن فوج حاوی نہیں ہوئی. کیا تھا کربلا کے میدان میں؟ ہتھیلی جیسا میدان، نہ کوئی پہاڑی، نہ کوئی ٹاپو، نہ کوئی چھپنے کی جگہ، ایک دریا وہ بھی آپ کے قبضے میں نہیں. بتائیے، چاروں طرف سے لاکھوں کا لشکر ہے. کچھ اور مورخین، بس سے بدتر جو مورخین ہیں، انہوں نے بھی 30,000 کا تو لشکر لکھا ہی ہے. 30,000 بھی مان لیجیے آپ، نہ کہیے لاکھوں میں. ہم پہ الزام لگتا ہے کہ لاکھوں کا لشکر کرتے ہیں. لاکھوں کا نہیں، 30,000 مان لیجیے. 72 افراد یا جو بھی اس سے کم و بیش تھے، اس کے آگے 30,000 کی کیا ویلیو، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہر سن و سال کے لوگ ہیں، اور اس کے سامنے 30,000 کی ٹرینڈ آرمی. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کسی جگہ پہ ایک جگہ پھنس جائیں، کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں 100 200 500 لوگ، اور وہاں پہ ہزاروں کی ایک ٹرینڈ آرمی گھیر لے، اور آپ کے پاس ایک ہی چارہ ہو کہ اب ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے، تو کیا آپ سلیقے سے مریں گے کہ جو بستی والے ہوں وہ پہلے شہید ہو جائیں، جو مہمان ہو وہ بعد میں شہید ہو، جو دوست ہوں وہ تھوڑا رک کے شہید ہوں، جو چھوٹا پیٹ بچہ ہو وہ بعد میں شہید ہو؟ بتائیے کس ترتیب سے جناب عباس نے اس لڑائی کو لڑا ہے کہ مجال ہے کہ اون محمد کا لاشا آ جائے اور حبیب ابن مظاہر زندہ ہو. بنی ہاشم خیموں میں نہیں بیٹھے تھے، وہ بھی جنگ کر رہے تھے. عزاداران محترم، جناب عباس کی یہ ترتیب تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے جنگ کو لڑائی لڑی ہے اور لڑنے کے بعد عصر تک پہنچائی ہے. اور جب وقت آخر آتا ہے جناب عباس کا، دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں بچا، تب مولا کے پاس آتے ہیں. واحد ایک شہید ایسا ہے عزاداران محترم جس کی تمنا دل میں رہ گئی، جس کی تمنا دل میں رہ گئی. ابھی تو تمام شہداء کی تمنائیں کم سے کم لڑ کے نکل گئی. غازی کی تمنا اس کے دل میں ہی رہ گئی لڑنے کی. امام نے کہا کہ بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو نا تو بچوں کے لیے پانی کا. تو دیکھیے عزاداران محترم، دشمن نے سب سے آخر میں حضرت عباس گئے ہیں نا لڑنے کی. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 2-4-10 لڑ رہے تھے، عباس آئے ہم سنبھال نہیں سکے. کوئی نہیں کہہ سکتا. جب وہ تنہا اکیلا لاکھوں کے لشکر پہ یا ہزاروں کے لشکر پہ بھاری تھا، اور دشمن نے جس چیز کو پریسٹیج کا ایشو بنایا تھا کہ پانی دریا سے نکلے گا نہیں، یہی تو تھا نا، دریا پہ پہرا بٹھا دینا، خیمے میں پہنچے گا نہیں پہنچے گا یہ شرط نہیں تھی، دریا سے نہیں نکلے گا. پانی دریا سے نکال کر اور دریا کو رونق کے بتا دیا کہ تم نے جس چیز کے لیے روکا وہ میں نے حاصل کر لی. یہ اور بات ہے کہ پانی پینا مقصد نہیں تھا، مگر ضد اس بات کی تھی کہ پانی دریا سے نکلے نا، اور اس چیز کو میرے مولا نے رونق دیا پیروں سے. عزاداران محترم، حضرت عباس نے گئے ہیں مقتل میں اور جنگ کی ہے. جنگ کرنے کے بعد ایک جگہ میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک ذاکر کے خواب میں میرا مولا آ کے کہتا ہے تم میرے سارے مسائل پڑھتے ہو لیکن ایک مسائل نہیں پڑھتے جو میرے اوپر سب سے سخت گزرے.
बस मैंने खत्म की मजलिस। एक मसाइब नहीं पढ़ते जो मेरे ऊपर सबसे सख्त गुजरे हैं। उसने हाथों को जोड़ा, मेरे आका मुझसे क्या खता हो गई, मैं तो आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ। कहा नहीं तुम वो नहीं पढ़ता कि जब भी कोई शहीद गिरता था तो अपने हाथों को जमीन पे सहारा देता था। मैं कहूँगा मौला ये मजमा कुर्बान हो आपके मसाइब पर। लेकिन मौला एक मंजर और मिलता है कि बाद वफात हुसैन 11 मुहर्रम को जब जनाब ज़ैनब ने इसी हाल में अपने आप को ऊँट से गिरा दिया। ये मेरा जुमला नहीं है, मेरे इमाम ज़माना कहते हैं कि सलाम हो दादी ज़ैनब पर जिसके दोनों हाथ पुश्ते बने थे और उसने अपने आप को जमीन पे गिराया। अज़ादारान मोहतरम, मेरे मौला ने जंग की। जंग करने के बाद वो मंजिल भी आई कि जब अब्बास के पास इमाम हुसैन पहुंचे, अब भाई के पास इमाम हुसैन पहुंचे। अब्बास की एक आंख में तीर है, एक आंख में खून भरा। सर को जानू पे रखा। जानू पे रखने के बाद अब्बास ने कहा मौला मैं जब इस दुनिया में आया था आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। मेरे आका मैंने आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। मैं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आखिर वक्त भी आपके चेहरे की ज़ियारत करूं। लेकिन मेरे मौला मैं मजबूर हूँ, मेरी एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में खून भरा है। मैं आपको जहमत न देता अगर मेरे बाजू सलामत हो। आका इतना करम कर दे कि मेरे आंखों से तीर निकाल दे, मेरे आंखों में जो खून भरा है वो साफ कर दे। इमाम ने अबा के दामन से आंखों का खून साफ किया, तीर निकाला। अब्बास ने इमाम के चेहरे की तरफ देखा, ज़ियारत की। इमाम ने भी कहा भैया मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक ख्वाहिश है। तुमने मुझे भाई न कहा कभी, एक बार मुझे भाई कह के पुकारो। अजीजों अजीजों जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन को भाई कहा, अब जनाब अब्बास ने भाई कहा और इधर उनकी रूह जन्नत को मुफाकत कर गई। उलमा कहते हैं जिस वक्त अब्बास ने भाई कहा होगा एक गर्द गुबार उड़ा होगा, एक नकाब पोश भी आई होगी, कहा होगा बेटा अब्बास तूने मेरे बेटे को भाई कहा, एक बार मुझे माँ कह दे। मोहतरम जनाब उम्मुल बनीन ने कभी अब्बास पे गिरिया नहीं कहा मैं उन बच्चों पे रोऊंगी जिनकी माँ जिंदा नहीं है, जिसकी माँ जिंदा नहीं है। अब्बास ने और एक मर्तबा अब्बास के अलम को लिया। अलम को लेने के बाद इमाम खैमे में आए। सकीना ने बच्चों को जमा किया, और मेरा बाबा पानी ला रहा है, देखो मेरा बाबा पानी ला रहा है, देखो खबरदार असगर सबसे प्यासा है, उसके होंठ भी खुश्क हो गए, कोई पानी को पिएगा नहीं, मेरा असगर पिएगा पहले पानी। अजीजों जब आलम को देखा और बाबा को अकेले देखा, मासूम बच्ची बाबा के दामन से लिपट गई, कहती है बाबा चचा कहाँ है, चचा को बुला दो। अरे बाबा पानी न मांगूंगा, मेरी चचा को बुला दो, अब मैं पानी न मांगूंगी। कूफा से शाम तक जब जनाब सकीना को अज़ियतें दी गई, किसी को नहीं पुकारा सिवाय चचा के। सबसे पहले चचा को पुकारा, चचा अदरिकनी, चचा अब दमाचे बर्दाश्त नहीं